اور چائنا نے ایک ڈرون ناظرین تیار کیا جس کے ایک ڈرون کے اندر سے 100 ڈرون نکلتے ہیں اور وہ جب تک ریڈار پہ ٹیگ کرتے ہیں اور واپس اپنے ڈرون کے اندر چلے جاتے ہیں. باقی جو خوراک کٹھی کر لو وہ اب بھی ضروری ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنی قوم سے ہمدردی کریں گے نا, اور انٹرنیشنلی بھی سب کو کہا, جیسے یورپینز کو, اپنے یو کے فیلوز کو, سب کو کہا یہ فیملی سپورٹ ملے گی, کوئی بڑے فیصلوں میں فیملی میں سپورٹ رہے گی. اسپرچول انٹرسٹ جو ہے ان کا روحانی وظائف کرتے نظر آئیں گے. ٹورس السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین, 13 دسمبر 2025 آج ہفتہ ہے اور امپورٹنٹ سیٹرڈے ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تو بہت زبردست ہیں. اسامہ صاحب نے جو پریڈکشن ہمیں پاسٹ 3 ایئرس پہلے جو دی تھی, آج وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں. وہ خبریں میں جب دیکھ رہا تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ اسامہ صاحب نے ہمیں کیلکولیشن دی تھی. لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ بات آپ کو بتائیں کہ آج ہم 15 سے 31 دسمبر, یہ دسمبر جاتے جاتے کون سے زوڈک سائن کو زبردست کر دے گا, کس کے پاس پیسہ آئے گا, کامیابی ملے گی, کیا ہوگا, یہ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے, آپ نے پورا دیکھنا ہے اور اینڈ پہ کوشش کریں گے کچھ لوگوں کے سوالات لے لیں. لیکن سب سے پہلے خبر دیں کہ نیٹو کے چیف, یہ کوئی گلی محلے کا بندہ نہیں ہے, نیٹو کا چیف کہہ رہا ہے, اب اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یورپ رشیا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے. اور آپ کو بتائیں کہ 3rd عالمی جو جنگ ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے لڑی تھی, یہ کبھی بھی بہت بری حالت میں جا سکتی ہے. 40 سے 50 جو ملک ہیں وہ رشیا سے اس ٹائم پہ لڑیں گے. یہ اب خبر اسامہ صاحب نے جو پریڈکشن دی تھی کہ نیٹو کبھی بھی رشیا کے سامنے آئے گا, ادھر سے ترکی بھی لے لیں. یہ خبر بھی آئی ہے کہ رشیا یوکرین کی جو جنگ تھی اس کے اندر ترکی کی انوالومنٹ یہی کہ کارگو جہاز پہ ترکی پہ اٹیک ہو گیا اور وہ کیا ہے رشیا نے. اب یہ چیزیں کڑی سے کڑی کو ملائیں, ترکی کا تھا جنگ میں آ سکتا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہو گئی, اسامہ صاحب نے بولا تھا. اور آپ کو بتائیں کہ رشیا کے اندر ریڈیو کے اوپر اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے, چنے اکٹھے کر لیں, ٹارچ لائٹ اکٹھی کر لیں, فوڈ اکٹھا کر لیں. پہلے برطانیہ میں ہم نے یہ نیوز سنی تھی, ایک اسامہ صاحب سے سنی تھی, تیسرا ایک حقیقت ٹی وی اندر سے سنی تھی. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ رشیا کا جو ریڈیو ہے اس ٹائم یہ خبریں دے رہا ہے. اچھا, پینٹاگون کی جو رپورٹ لیک ہوئی ہے اس میں چائنا کے حوالے سے بڑی تعریفیں سامنے آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے وہ بہت مہنگی ہے, لیکن اس کے مقابل چائنا جو ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے وہ جنگ کے لیے ایسی ٹیکنالوجی چائنا لے کر آیا کہ امریکہ دنگ رہ گیا ہے. اور چائنا نے ایک ڈرون ناظرین تیار کیا جس کے ایک ڈرون کے اندر سے 100 ڈرون نکلتے ہیں اور وہ جب تک ریڈار پہ ٹیگ کرتے ہیں اور واپس اپنے ڈرون کے اندر چلے جاتے ہیں. اور اتنا وزنی وہ سامان وہ ڈرون جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. یہ پینٹاگون کی رپورٹ لیک ہوئی ہے. چائنا اس ٹائم سپر پاور بن چکا ہوا ہے, امریکہ کو کاٹ چکا ہوا ہے, لیکن کاغذی بس کاروائی رہ گئی ہے. دوسرا آپ کو بتائیں لبنان کے حوالے سے, لبنان بھی جنگ جاری ہے, کبھی بھی لارج سکیل پر جا سکتی ہے اور ترکی کے اختلافات ہیں, لیکن صدر جو ترکی ہیں وہ ایران جا رہے ہیں, ایران کے ساتھ ترکی کے صلح ہو رہی ہے, اور سعودی عرب کی جو ایران کے ساتھ 40 سالہ لڑائی تھی وہ بھی صلح میں تبدیل ہو رہی ہے. مصر بھی ایران کے ساتھ صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور یہ خبریں بھی امپورٹنٹ آ رہی ہیں. لیکن اسرائیل نے بڑا اٹیک لبنان پر کیا ہے, یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. اچھا, انڈیا کی جو فورسز ہیں ان پر ڈرون اٹیک ہوا کل, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اپنی پڑ گئی ہے انڈیا کو. اور جو ریپبلک ٹی وی ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, جو ارنم گوسوامی کا جو چینل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جموں اینڈ کشمیر پر پاکستان کی طرف سے جی دہشت گرد آئے تھے اور ہم نے ان کو ریسٹ کر لیا ہے, یہ ہو گیا ہے. فیک خبریں آپ کو پتہ ہے انڈیا چلاتا ہے, تو یہ خبر ان کے ریپبلک چینل سے آ رہی تھی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے جو انڈیا کے اندر کے اتحادی ہیں انہوں نے انڈیا پر اٹیک کر دیا ہے, یہ خبر بھی سامنے آئی. اچھا, 1000 جو علماء ہیں ان کی طرف سے افغانستان میں بولا ہے کہ کوئی بھی افغانی کسی دوسرے ملک پر اٹیک نہیں کر سکتا, اور یہ ایک کانفرنس پاس کی جا رہی ہے وہاں پہ. اور پیوٹن اور شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ اسکا بات میں ملاقات بھی ہوئی ہے, جبکہ انڈین میڈیا نے اس کو بھی اچھالا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی, یہ صرف دیکھیں شہباز شریف ویٹ کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جو رشیا کا امبیسی تھی اس نے وہ تصویر جاری کر دی کہ شہباز شریف اور پیوٹن ہاتھ ملا رہے ہیں اور بڑا اچھا آپس میں ایک جسچر, کیونکہ انڈیا کو تھا پیوٹن انڈیا آیا اور اس طرح کے میٹر سے جس کی وجہ سے ان کو جیلسی ہو رہی ہے کہ شہباز شریف سے پیوٹن کیوں ملا ہے. میکسیکو نے انڈیا پر ٹیرف مزید لگا دیا ہے اور 9000 کروڑ کا انڈیا کو نقصان ہونے جا رہا ہے. تجارتی معاہدے ختم کر رہا ہے میکسیکو انڈیا کے ساتھ. اور اب دیکھتے ہیں آگے کی ڈیولپمنٹس کیا ہیں. عمران خان کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ بری سے بری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل فیض ہیں وہ اب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیں گے, اور اس طرح کر کے مزید مشکلات جو ہیں وہ سامنے خان صاحب کی ذائچے میں بھی نظر آ رہی ہیں. جو اسامہ صاحب نے پریڈکشن دی تھی آپ کو
کہ اچھا عمران خان کے ذائچے میں ابھی نظر نہیں آ رہا. آگے کیا ہونے جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. باقی جو خوراک کا ٹھیک کر لو وہ اب بھی ضروری ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنی قوم سے ہمدردی کریں گے نا، اور انٹرنیشنلی بھی سب کو کہا، جیسے یورپینز کو، اپنے یو کے فیلوز کو، سب کو کہا. ایون پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں، آپ لوگوں کو اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیک اپس بنانے چاہیے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے پروگرام کیا یہی وباؤں اور اس پہ، اور ٹھیک اس کے 2 دن بعد یو کے سے خبریں آنے بھی لگ گئی ہیں کہ وہاں کرونا ٹائپ کچھ اور فلو کا ایسا وائرس یا کچھ دریافت ہو رہا ہے. تو یہ اگلا سال کافی زیادہ اگین بیماری کا کچھ جون کے بعد کچھ ایسا صورتحال بھی ہو سکتی ہے جیسے عوام کو رکنا پڑ جائے. جوپیٹر جو ہے نا ایگزالٹڈ فیز میں سست کرتا ہے، تو وہ سستی کی کوئی نیچے بھی ریزن ہوگی، اور عقل بھی دیتا ہے. تو اب ایسی سستی کو ایسی قید ہو سکتی ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو عقل آ جائے، وزڈم آ جائے، گیان آ جائے. گیان آتا ہی تب ہے نا جب ہاتھ سے آپ کے منہ سے نوالا چھینتا ہے آپ کو، پر اللہ یاد آتا ہے. تو پوری دنیا میں ایک تو یہ مذہبی فساد اور چیزیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں جون کے آس پاس لگتا ہے. تو اب عالمی جنگ تو ٹھیک ہے، اب ہماری ضرورت نہیں رہی. ہم نے تو اس وقت بات کرنی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے کہیں بات نہیں ہوتی اس کی. اسی طرح خوراک کا ٹھیک کر لو، ہم نے جب سے رٹ لگانی شروع کی، ہم نے بہت پہلے تیاری کا شور ڈال دیا، اور پھر پوری دنیا نے ہی وہ آپ نے وہ آواز گونجی پوری دنیا میں. مطلب اگر میں رشیا میں ہوتا تو پھر تو بہت زبردست تھا، وہ تو پکا پیر مان لیتے. پاکستانیوں کا یہ پرابلم ہے کہ قدم ایجنسی کئی ہفتے مہینے آئسولیشن میں رہی. بلوچستان میں نو گو ایریاز بنے، کے پی کے میں بنے، لیکن وہ پاکستان نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں. ہمارے ذہن میں لاہور میں کچھ ہوگا، کراچی یا اسلام آباد یا بگ سٹیز میں تو وہ ہے، اس ہیپننگ کی کوئی ہے. ایسے کسی ناروال کے قصبے میں یا بلوچستان، کے پی کے، کشمیر تو ویسی. اس میں کشمیر میں جب جنگ چلی تو ان کو کتنے راستوں کا مسئلہ بنا. گلگت بلتستان کے پچھلے سال راستے پل پتہ نہیں کتنا عرصہ ڈسکنیکٹ رہے. اب سننے والا کوئی ایگزیکٹ گلبرگ میں یا ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہوا شخص تھوڑی ہے. ہم مخاطب جب ہو رہے ہوتے ہیں ایک جنرل اس میں مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہم دنیا کے نقشے بنتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی حساب سے بولنا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جرمنی، سویڈن، بلکہ کل کسی اور نے بھی بھیجا ہوا تھا کسی ملک کی انسپیکشن کا، وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اسسٹنٹ نے مجھے بھیجا تھا کسی ملک کا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ خوراک کا ٹھیک کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو سارے یورپ کی حکومتوں نے کہا. ہمارے مذاق بن گیا تھا. ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ خوراک کا ٹھیک کر دیں، بیک اپس بنا کے 6 ماہ کا، 3 ماہ کا بیک اپس بنا کے چلیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. آگے آپ بہت تیزی سے انسرٹینٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور جہاں تک وبا کا معاملہ ہے، جو یو کے فیلوز ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ سے اسپیشل پروگرام کریں، اس میں زیادہ سوال جواب مت لیں. تو یو کے لیے یہ اگر وبا تیز ہوتی ہے تو اس پہ پھر ایک انسٹرکشنل وہ دیں گے پروگرام. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جو پیوٹن اور ان کی ملاقات ہے، پیوٹن چاہے گا پاکستان سے اچھے تعلقات، پیوٹن تو کب سے چاہتا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ پیچھے اس کی بیک افغانستان، چائنا، پاکستان سب مل جائے اس کے ساتھ، اور وہ یورپ سے ٹکرا رہا ہو، یورپ پورے کو متھا دے رہا ہو، تو پیچھے اس کی بیک سیف ہو. تو اس کی بیک میں اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں ہے جو اس کے اس طریقے سے کلوز ہے، باقی چائنا بھی اس کا ہے، افغانستان بھی اس کا ہے، ایران بھی اس کا ہے، انڈیا بھی اس کا ہے. تو اس کو صرف پاکستان چاہیے. ویسے ہی امپورٹنٹ پاکستان اس ٹائم امریکی ہے، مطلب شروع سے ہی امریکی ہے. رشیا تو کب سے چاہتا ہے، بلکہ یہ سزا ہی عمران خان کو یہی ملی کہ وہ رشیا کا ادھر کا لوکل خطے کا بلاک بننے جا رہا تھا، جو کہ پھر امریکہ کو گوارا نہیں ہے. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن سر جو ترکی پر اٹیک ہوا، ہاں جو جو کارگو ترکی جہاز پہ ہوا، دیکھیں وہ ترکی پہ جو اٹیک ہوا وہ تو کیونکہ ترکی نیٹو کا بھی ممبر ہے بیسیکلی، اور ترکی گیا خوراک دینے یا کرنے یوکرائن کو، کیونکہ ان کے ان بٹوین میڈیشن کا بھی کام کر رہا تھا، میڈییٹ کر رہا تھا. اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ہے نا شام میں جو گھسا ہے، اصل کہانی وہاں پڑی ہے.
اور شام میں بس ترکی کو پھنسایا جائے گا، شام میں ہی ترکی کا ہاتھ ڈلوا دیا گیا، اور وہاں عراق اور شام میں کردستان والے معاملے پہ وہ آپ کو عنقریب پتہ چلے گا کہ چیزیں بڑی تیزی سے ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ٹھیک ہے یہ ساری تھی۔ اب دسمبر جا رہا ہے، 2026 کا آخری 15 دن، شارٹ سا ہمیں کچھ پوائنٹس دے دیتے ہیں سب کے لیے، سب کے انٹرسٹ کے لیے، کہ آخری سال کا اینڈ کیسا ہونے والا ہے جاتے جاتے 2026۔ ایریز کے لیے تو یہ آخری 15 دن اچھے ہیں۔ 2025 2025 اچھا 25 ہے، میں آپ نے نے کہا 26 کہہ جاتے دیا۔ جاتے 2026 چلے چلو ہمارا کیا، ہم آگے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے 2026 آگے کی باتیں کرنی ہوتی۔ ایریز کو کام کی جگہ پہ سینئرز کے ساتھ کوئی اپریزل مل سکتا ہے، کوئی نیا رول مل سکتا ہے کام کی جگہ پہ، کوئی نیا لیڈرشپ پوزیشن مل سکتی ہے، اور ان کے جو کریئر ہے، ان کے کنیکشنز کی وجہ سے وہ اچھا رہے گا۔ ٹورس کے لیے جو ہے کوئی ٹریول پلانز یہ کر سکتے ہیں، ویزا ایجوکیشن میں کوئی ان کو پروگرس مل سکتی ہے، فیملی سپورٹ ملے گی، کوئی بڑے فیصلوں میں فیملی میں سپورٹ رہے گی۔ اسپرچول انٹرسٹ جو ہے ان کا روحانی وظائف کرتے نظر آئیں گے، ٹورس جو ہے روحانی ہو جائیں گے، اس میں ان کا انٹرسٹ بڑھنے لگا ہے۔ جمنائی کے لیے جی ان ایکسپیکٹڈ چھپر پھٹے گا پیسے کا، سپورٹ بھی آتی نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ان کے کوئی لون یا ٹیکسز کے معاملات چل رہے تھے وہ ریزالو ہو جائیں گے، اور اچھا ٹائم ہوگا ریسرچ کے لیے، کوئی ریسرچ ورک کرنے کے لیے یا کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے۔ اسی کی طرح کینسیرین کے لیے جو ہے رشتے اچھے ہوں گے، رشتوں میں مضبوطی آئے گی، بزنس پارٹنرشپس جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہو جائیں گی، فنانشل اگر یہ نیگوشیشنز میں گئے وہ ان کے حق میں بہتر آئیں گی۔ لیو کے لیے جی ڈیلی روٹین امپروو ہو جائے گی، سکسیس آئے گی اگر کوئی مقابلے کا کام کر رہے ہیں، مطلب کمپٹیشن ہے، کوئی مقابلہ ہے، کچھ چیلنج ہے، تو پھر اچھی سکسیس آئے گی۔ اور یہ ہے کہ کوئی ہیلدی ہیبٹ اڈاپٹ کریں، ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں۔ ورگو کے لیے جی رومانٹک دن ہوں گے، اچھی رومانٹک کوئی افیئر ہو سکتا ہے، اچانک کہیں دل آ سکتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اور اگر کوئی انٹلیکچولی کریٹیوٹی سے جڑا کوئی کام تھا، جیسے کوئی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کا اگر ٹریڈنگ کا کام ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ لے سکتے ہیں، یہ جو فوریکس ٹریڈنگ یا کچھ بھی۔ اور اسی طرح ان کے بچے بھی سکسیس کی کوئی خبر دیں گے ان کو اگر بڑے ہوئے تو۔ اس کے بعد جی لبرا کو کوئی انکم آ سکتی ہے دوستوں سے، نیٹ ورک سے، سوشلی ان کو پہچان میں اضافہ ہوگا، اور کوئی نئی اپرچونٹیز بنے گی ان کے لیے کام کی اپنے کانٹیکٹ سرکل سے۔ اسکارپیوز کے لیے کیریئر ویزیبلٹی بڑھ جائے گی، کیریئر میں ان کو اچھی اپرچونٹی کہیں سے ملے گی، شارٹ ٹریول جو ہیں ان میں فائدہ ہوگا اگر چھوٹے کوئی سفر کرتے نظر آتے ہیں، کانفیڈنس ہو جائیں گے اپنی کمیونیکیشنز میں۔ اس کے بعد سیجیٹیریس کا بھی کانفیڈنٹ رائز ہو رہا ہے، نئی بگننگ ہو رہی ہے، کوئی نیا جاب پلان، کوئی نیا امیج، اسی طرح ریلیشن شپ بھی امپروو کریں گے یہ سیجیٹیرینز۔ کیپریکون کے لیے کوئی بیرونی کانٹیکٹ ان کی مدد کرے گا کام میں، کسی اس میں اسپرچول کلیئرٹی بھی آ جائے گی، پتہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کرنا ہے، بس یہی سے فائدہ ملے گا، یہ اس طرح۔ ہڈن سپورٹ بھی ملے گی سینئرز کے سے، اور خفیہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد جاری رہے گی۔ ایکویریس کے لیے فائنینشیل گینز آ رہے ہیں، ان کے لیے فائنینشلی اچھے 15 دن ہوں گے، سپورٹ بھی ملے گی اگر کسی اپنے گروپ یا بڑے گروپ میں یہ پھر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اور کوئی اچانک ان کو کوئی کام کی آفر یا جاب آفر آ سکتی ہے، یہ اپرچونٹی بنے گی۔ اور ٹھیک ہے لاسٹ اینڈ فائنل پائسیز کے لیے جی ریلیشن شپ میں، شادی میں اگر جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے تو وہ بہتر ہو جائیں گے، اور پبلک امیج اگر یہ کوئی کیمرے پہ کام کرتے ہیں، کوئی آرٹس کا کام ہے یا کچھ بھی، تو امیج امپروو ہوگا، اور ان کو اپنے پارٹنر کی طرف سے مدد ملے گی۔ تو یہ اوورآل جو ہے وہ 15 دن کا حال جاتے جاتے 2025 دسمبر اس میں۔
ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे दिसंबर का भी बताया, ज़ोडिकली भी बड़ा अच्छा बताया। सर कुछ लोग ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे थे कुछ बात आप अगर रहनुमाई हाँ जी करें। पूछे, नीचे कमेंट्स के हवाले से है, मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। सर कमेंट्स ले आज, लिया करें। अच्छा कीली पिंक के नाम से आईडी है, कह रहे हैं सर जी आज ट्रम्प के बताएं, इधर ट्रम्प के खिलाफ काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या नजर आ रहा है, ट्रम्प की छुट्टी होने लगेगी जल्दी कि अभी नहीं? नहीं इतनी जल्दी कोई नहीं। नहीं है जी। अच्छा जी, उसके अलावा सर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है। आज की ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मेरे नेबर में एक आलमा रहती थी, उन्होंने भी बताई थी कि इस्लाम के लिए कुछ अ, तर्क करो तो अल्लाह सब काम करवा देता है। मेरे 100% इस बात पर ईमान है, ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है। अच्छा जी, क्या औरतें कब्रिस्तान में भी जा सकती हैं और मस्जिद में भी? जी मस्जिद में भी हर जगह ही जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो सर अगर हम पढ़ नहीं सकते दुआए का आप तो सुन सकते हैं? क्यों पढ़ क्यों नहीं सकते भाई? मतलब पहले तो पढ़ क्यों नहीं सकते, दूसरी बात इसका जवाब दें। और एक्चुअली ये इस कॉन्सेप्ट को समझे कि मैं आपके लिए दुआ मांग रहा हूँ, आप नहीं हो अपने लिए मांग रहे, तो ये कैसी बात है? तो आपको भी मांगनी है साथ। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, अंबर अंबर नाज है, उसामा सर आपको उम्रा बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक हम सबको अपने दर की ज़ियारत नसीब करे। सर आपकी बातों से कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज नमाज में जो ख्यालात आते हैं उसको कैसे बचा जाए, और नमाज के बारे में हमारे लिए इस्लाह जरूर करें। नमाज में एक तो अल्लाह अकबर जब भी कहा करें ऊंची कहा करें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये सारी ऊंची होना चाहिए। और बाकी जो सूरत हमद है, सिवाय जहरी या सिवाय सिरी नमाज के जो कि आपकी होती है जोर असर, बाकी सब में बुलंद पढ़ा करें। और सिरी में भी सुभान रबी या लजीम, सुभान रबी या लाला गले से निकालें अच्छे से अच्छे से। और डरते क्यों है, शर्माते क्यों अल्लाह की तारीफ करते हुए? भाई अल्लाह अकबर कहने से शैतान भागता है, आप लोग उसको तो भगाते नहीं हो, मुंह में मिन मिन करके नमाजें पढ़ रहे हो। बल्कि मैं काबे भी गया हूं तो सबके मुंह बंद थे। बल्कि मैंने ये भी देखा है कि मैंने कई दफा यूं गौर करके देखा कि भाई ये मुंह खोलेंगे, मतलब मुंह तो हिले कम से कम, चलो आवाज नहीं आई, मुंह भी नहीं हिल रहे फलक साहब, मुंह बंद है। हम्म, अब जिस कौम का मुंह ही बंद हो गया अल्लाह अकबर कहने से, ये बुलंद करने की चीज थी। शैतानों को मौत की तरह लगता है ये, गले से अपने मालिक की तारीफ ही नहीं कर रहे कि अल्लाह बड़ा है। तो अब आप मुझे बताएं, शैतानों ने इनको दब भी लेना है ना तो फिर नमाज क्या होनी है? तो नमाज का बेहतरीन यही एक तरीका है कि नमाज आप एक तो बड़े तैयार श्यार होके पढ़े, खुशबुएं लगा हम्म। के पूरा एहतमाम करके तैयार हुआ करें, ठीक खवातीन है। मर्द तैयार हुआ करें। और दूसरा यह है कि बुलंद आवाज से पढ़ा करें बस। ठीक है। अच्छा सर, एक मेरा भी सवाल था, ये आपसे पूछना था कि एक नजरे बद और जादू, इसमें फर्क क्या है, और इंसान को कैसे पता लगे कि मुझे जादू है, मुझ पे जादू करवाया गया है या मुझ पे जादू है, और उसके पास कोई ऐसा बंदा आलिम ना हो, क्योंकि वो पता है मार्केट में ज्यादातर फ्रॉड लोग हैं, वो नहीं तशखीस करते सही तरीके से, लेकिन इंसान के ऊपर अगर जादू हो, वो अपने तौर पे कैसे मालूम करे कि मेरे पे जिन्नात का साया है, हाजिरी है, कोई प्रॉब्लम है या नजर लगी हुई है? देखें इसमें सिंपल सी बात होती है कि जो जादू है या साया है, इसमें फर्क ये होता है कि साये में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जादू में नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन बीमार दोनों में ही होते हैं आप, बीमारी दोनों में होगी, लेकिन साये में नमाज के करीब नहीं जा सकते आप। बहुत मुश्किल है नमाज पढ़ना, बावजूद रहना, गंदे रहेंगे, वो साया होगा। और जादू में सिर्फ ये होगा कि आपका मैदा खराब होगा, आपकी मेमोरी खराब होगी, चिड़चिड़ापन होगा, जिस्म में वीकनेस आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप मुसल्ले पे जा सकेंगे। हम्म। तो अब इन दोनों सिचुएशंस में जो बड़ा अच्छा, फिर इसमें भी लेवल्स है ना, जगह का सेबजदा होना और जिस्म का पूरा सेबजदा हो जाना, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर जगह भी हॉन्टेड होगी तो जादू जैसे ही आसार होंगे। अब लेकिन इसमें ना बड़ा बारीक नुक्ता है, फर्क जिस पे पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। शैतान ने आपकी जिंदगी में नहीं आना, मतलब आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी टीम में आपको दावत दी है, तो किससे बचने के लिए? शैतान से।
शैतान ने फलक को लेटर लिख के आना है कि भाई मैं आ गया हूँ, तैयारी कर भाई, आजा आज मैच लगेगा तेरा मेरा। वो ऐसे ही आना है उसने, जादू, बीमारी, कैंसर, ये साए, शैतानी चीजें। अब उसमें क्या होता है, मोस्टली लोग हर जगह शैतान है, मतलब आपके घर में जिन्नात हैं, शैतानी जिन्नात हैं, तो ये सारी जिंदगी आपके खानदान की तरफ ही इशारे करवाते रहेंगे, ये जी फलाने तवीज कर दिए, फलाने जादू कर दिए, छुपे रहें ताकि हम बीमारियों के पीछे जादू का। मोस्ट ऑफ द टाइम जादू एक बहाना है शैतानों के छुपने का, है साया, है जगह भारी है। अच्छा, नजर बद में भी क्या होगा, आप मुंह उठा के बाहर निकले, आपने हिफाजत की दुआएं नहीं पढ़ी या हिफाजत की कलाम नहीं किया, तो शैतानी नजरों में आ गए आप, जिन आपके साथ आ गए, पसंद आ गए, पागलों की तरफ फिर रहे होते हैं मतलब ये आपके साथ आ गए शैतान लग के। अब आपने बिस्मिल्लाह से खाना नहीं खाया, साथ हो गए, आप बहुत कोई अच्छा काम कर गए अल्लाह की राह में, तब भी ये आपके साथ हो गए। नजर, जो नजर लगना है ना, वो नजर किसकी लगना है, वो यही है कि आपके अंदर जो शैतानी आपके माशरे में जो रह रहे हैं उन्हीं की नजर लगती है। और इसी तरीके से अब इस बात को निखेरना बेहतर है कि इसका इलाज है, इलाज सबका एक ही है कि आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएं, उसके हो जाएं, उसके बंदे बन जाएं। फिर लोग कहते हैं जी हमारा कोई है दुनिया में जो हमारा भी कोई इलाज कर सके, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार आप लोग जिंदगी तो गुजारे हिजबुल शैतान में और मदद मांगे हिजबुल्लाह से, ऐसे कैसे होगा। और हिजबुल्लाह में आपने जिंदगी में कोई काम नहीं किया अल्लाह के रास्ते में उस तरीके से। दीन तो आपको इतना ही पता है कि ये मुसल्ला और नमाज, इससे बाहर का दीन आपको पता नहीं है। तो अब आपको मदद मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आपको ठगी मिलेंगे, आपसे बकरे लेके काटे करने के बहाने ही करेंगे। कोई होंगे अल्लाह के बंदे बिल्कुल दुनिया में मौजूद है, लेकिन एट दी एंड चलो आज आप चले गए उनके पास, फलक आप गए, उन्होंने 2-3 दफा आपको चक्कर लगवाया, 5 दफा करवाया, आपके वो शैतान भाग गए इरिटेट होके। लेकिन फलक सारी जिंदगी का तो ये इंतजाम नहीं है ना, शैतान ने तो फिर भी आना है, नजर भी लगनी है, ये साया भी कहीं ना कहीं और चिमट जाएगा, क्योंकि आपने तो सर कवर ही नहीं करना, आपने तो अपनी हिफाजत की चीजें करनी ही नहीं है, कोई आपका कल्चर हिफाजती नहीं रहा तकवा के करीब। तो अब उसमें शैतान ने तो आपको फिर लिटा लेना, अब फिर बाबे ढूंढते फिरेंगे, या वंस फॉर ऑल आपको अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है इस्लामी, कि जिसमें शैतान आपकी जिंदगी में एक्सेस ना कर सके, तो ये बेहतरीन सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा हमजी शाह साहब, आप सवाल अपना दोबारा लिखें, क्वेश्चन आपने कहा मेरा कर नहीं रहे, क्वेश्चन मुझे फिर स्किप हो गया, बहुत कमेंट होते हैं, सबके कमेंट लेना मुमकिन नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मुझे आपके पास आने की इजाजत की दरख्वास्त है और दुआ की इल्तमास भी करता हूँ, साबिर। चलें जी, अल्लाह ताला आपको हमारे पास ले आए, पर आप नियत भी करें ना कि हमारे लिए क्या करेंगे इधर आके, उसके लिए कुछ सोचें तो अल्लाह ताला आपके सबब भी सीधे करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सलमा इश्तियाक फलक शेख भाई, वेल डन डियर ब्रदर, एक्सीलेंट वर्क, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, फलक भाई बेटा खुश रहो, मैं दुआए ज़ारा में क्या था, मैं दर ज़ारा में वीडियो भेजनी थी मगर दर ज़ारा शो नहीं होता। वो इस पे ना वीडियो भेजा करें, वो आपने इसी व्हाट्सएप नंबर पे अभी कर दें, क्योंकि उसमें आप लोगों के मैसेज बंद किए होते हैं, क्योंकि आप लोग तो उसमें फिर अन्य पोस्टें शुरू कर देते हैं अपनी, वो हालांकि आप लोगों को जोड़ के रखने का सिर्फ मेरे लिए वो है कि मैं आपको मैसेज करूं तो सिर्फ वो पहुंच जाए आप। ठीक है सर, कमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं सबके कमेंट्स नहीं ले सकता और कोशिश यही करता हूँ सबके कमेंट्स में ले लूं। कल सब कमेंट ही लोग ले लो ना, कल का प्रोग्राम सारा इन्हीं के नाम कर दो, इतवार का सारे कमेंट ले लो बस, कमेंट्स भी, सारे और जो लोग आज आपकी कमेंट कर प्रिडिक्शन दें। होगी, जो आपकी प्रिडिक्शन पूरी हो रही है जैसे साथ साथ वो भी थोड़ा सा हम लोगों को बता रहे हैं, खबरें जाके देख लें, ये चीजें सारी वही हैं। ये वो खुद ही बाकी बता देंगे, आज कमेंट में ही बता देंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, कोशिश नाजरीन कर रहे हैं कि टाइमली उसामा साहब का प्रोग्राम आ जाए, लेकिन क्या करें फिर भी कोई ना कोई मसरूफियत आ जाती है। तो सर जरा इस पर कर दें, लोग बड़े कमेंट्स ये भी करते हैं कि आप मॉर्निंग लोग बेहतर भी है। भाई सारे हमारे साथ टाइम क्यों नहीं सेट कर लेते भाई? लाजमी सुबह सुबह 12-1 बजे ही आपको उठते ही देख रहे हैं, आप लोगों को अब टाइम टेबल पता है कि कुछ दिन लेट हो जाती है, प्रोग्राम तो आता है ना कम से कम। इंशाल्लाह। बाकी तो आप देखें चैनल्स पे अमूमन मिस हो जाता है,
مطلب رضوان جلال ہے، کوکب یا کہیں اور ہے. اب بلکہ ایون محمد اسامہ علی آفیشیل پہ بھی اب ویڈیوز لگ رہی ہیں، اس کو بھی جا کے فلک اس پہ بھی لگا دو، کمیونٹی میں بھی جی اس پہ جی بھی جا کے اس کو لائک سبسکرائب کریں. اس میں بیسیکلی ہمارے کورس کی میں نے وہ لگوائی ہیں تھوڑی سی، جو لوگ نہیں کورس کر سکتے تو تھوڑی سی ان کے انٹرسٹ ٹھیک کے ہے. لیے ویڈیوز. تو محمد اسامہ علی آفیشیل کو بھی لائک سبسکرائب بلکہ کرنا. دعائے کعب کا آپ کو عمل بھی ادھر ہی ملے گا، محمد اسامہ ہاں علی اسی پہ آفیشیل دعائے لگا کعب لکھیں. اور لوگ طریقہ پوچھ رہے ہیں نا دعائے کعب کا، کمنٹس آتے ہیں نئے نئے لوگ جو وہ شامل ہو رہے ہیں. اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، ایون وہ ہاں، ویڈیو لگائیں گے اسکرین پہ چل رہا ہوگا. محمد اسامہ علی آفیشیل دعائے کعب، آپ یوٹیوب پہ یہ لکھیں، آپ کے سامنے دعائے کعب کا عمل، طریقہ ویڈیو میں سب آ جائے گا. دعائیں دیں گے، یہ جو طریقہ کتنے دن کرنا ہے اسامہ صاحب کی آواز میں ہوگا. تو سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.